دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں غم گسار زماں، حامی بے کساں، سید سروراں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے اعلیٰ حضرت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ ماہ مبارک سفر المظفر، اس کی 25 تاریخ کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عرس پاک ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، وہ عظیم ہستی جنہوں نے ساری زندگی محبت رسول، ادب رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، جن کی ہر تحریر، ہر تقریر، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو، جس سے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے، ان کا اپنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا تھا، آج اس کے چند پہلو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی پیدائش علمی گھرانے میں ہوئی، جن کے والد محترم اپنے وقت کے مفتی اور امام تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اس علمی گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی تو 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا۔ آج 4 سال کا بچہ ہو تو اسے بڑی مشکل ہم مدرسے یا مسجد میں داخل کرواتے ہیں، اور وہ الف با تا سے ابھی شروع کرتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اور 14 سال کی عمر بلکہ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن، اس عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مکمل علوم دینیہ سے آپ نے فراغت حاصل کر لی۔ آج وہ درس نظامی میں جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں، ایک بچہ 8 یا 10 سال لگا کے وہ علوم پڑھتا ہے، اور اس پہ بھی اتنی مہارت حاصل نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یعنی جس عمر میں عام طور پہ بچے کو بھی درس نظامی کے لیے داخل کروایا جاتا ہے 13-14 سال کی عمر، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس عمر میں مکمل آپ نے علوم دینیہ سے فراغت حاصل کی، اور اس عمر میں جب آپ نے فراغت حاصل کی تو سب سے پہلے رضاعت کا ایک مشکل ترین مسئلہ اس پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ دیا
مسئلہ یہ تھا، رضاعت کہتے ہیں کہ بچہ 2-2.5 سال کی عمر تک جو دودھ پیتا ہے جس عورت کا، تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کا دودھ بچے کے حلق میں منہ کے ذریعے نہیں، ناک کے ذریعے داخل کیا جائے اور وہ جوف معدہ میں پہنچ جائے، تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی جس عورت کا دودھ ناک کے ذریعے داخل کیا گیا، تو کیا وہ اس بچے کی رضائی ماں بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو اعلیٰ حضرت، اب دیکھو کتنا مشکل مسئلہ تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دلائل دے کر اس کا جواب دیا کہ اگر ناک کے ذریعے بھی وہ دودھ بچے کے معدے میں داخل کیا گیا تو اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ آج اگر 13 سال کا یا 14 سال کا بچہ، اسے رضاعت کا معنی ہی نہیں آتا ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پہ تفصیلی فتویٰ دیا۔ اس دن سے آپ کے والد محترم نے آپ کو مسند افتاء پہ بٹھایا کہ آج کے بعد فتویٰ میں نہیں، احمد رضا تو دیا کرے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 13 سال کی عمر میں جب آپ کے علم اور مرتبے کا یہ حال ہے، تو ذرا سوچو کہ جب مزید علم کے اندر جب وقت گزارا ہوگا، پھر جب فتاوی رضویہ شریف کی صورت کے اندر یا دیگر کتب کی صورت کے اندر جب علم کے موتی بکھیرے ہوں گے، اس وقت امام اہل سنت کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں 4 کتابیں پڑھ کے اپنے علم پہ بڑا مان اور ناز ہوتا ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کئیوں کو تو ان کے نام سے چڑ ہے۔ آج جس وقت ہم اپنی پہچان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہیں، یہ بریلوی کی نسبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی وجہ سے ہے، تو کچھ لوگوں کو اس سے بھی چڑ ہے کہ ہم یہ بریلوی جو لگاتے ہیں، یہ اہل سنت کو ایک کونے میں لگانے والی بات ہے، ہم سنی ہیں، ہم بریلوی نہیں۔ تو انہیں سوچنا چاہیے کہ آج جب وہ لوگ جن کا اہل سنت سے تعلق ہی نہیں، جب وہ بھی اس نام کو اپنے ساتھ لگا رہے ہیں، اہل سنت کا لیبل لگا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو خالص سنیت کی پہچان آج اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے ہوتی ہے۔ آج اگر خالص سنی پہچان نہ ہو، دیکھنا ہو کہ کیا اس میں رافضیت کا گند تو نہیں، خارجیت کی بو تو نہیں، تو اس کے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر کرو، جس کا چہرہ اس نام کو سن کے کھل جائے، سمجھو وہ پکا سنی ہے۔ اور اگر کوئی اس پہ اعتراض کرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام پہ، یا اپنی تحقیقیں پیش کرے، تو سمجھ لو وہ بندہ سنی نہیں ہو سکتا، ضرور کسی طرف سے یا خارجیت کا بو یا رافضیت کا گند اس کے اندر آ چکا ہے۔ خالص سنی وہی ہے جس کی آج بھی پہچان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دنیاوی علوم ہی نہیں، دینی علوم ہی نہیں، دنیاوی علوم میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو وہ مہارت حاصل تھی کہ صرف آپ کی بارگاہ میں لوگ نماز، روزے، حج کا مسئلہ پوچھنے نہیں آتے تھے، بلکہ دنیاوی علوم کے لحاظ سے بھی اگر کسی کو کوئی مشکل ہوتی، اگرچہ اس کا تعلق علم ریاضی سے ہے یا اس کا تعلق علم سائنس سے ہے، سائنس کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ مسئلہ بھی حل کروانے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس آتا۔ ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، ریاضی کا مسئلہ ان کا پھنس گیا، بڑا مشکل مسئلہ تھا، ریاضی کا سوال تھا کوئی، تو وہ تیاری کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ حل کروانے کے لیے میں بیرون ملک جاؤں گا اور وہاں سے میرا یہ سوال حل ہوگا، یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو تیاری کی ہوئی تھی پوری، تو کسی نے کہا کہ
یہ مسئلہ اگر حل کروانا چاہتے ہو تو احمد رضا کے پاس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا وہ احمد رضا تو ایک مولوی ہے، ان سے یہ ریاضی کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ یہ تقریریں کرنے والا اور مسجد کا امام اور مدرسے کا جو استاد ہے وہ ریاضی کا مسئلہ، میں ریاضی کا پروفیسر ہوں، مجھے یہ مسئلہ نہیں آ رہا، مجھ سے حل نہیں ہو رہا، تو احمد رضا اس کو کیسے حل کر سکیں گے؟ اس بندے نے کہا کہ چلو بیرون ملک جانے کے تو پیسے لگنے ہیں، احمد رضا کے پاس جانے کے پیسے کوئی نہیں لگنے، وہ تو اسی علاقے میں ہیں، تو وقت نکال کے چلے جاؤ، جاتے جاتے ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ یہیں سے حل ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس جب وہ پروفیسر آیا ریاضی کا اپنا مسئلہ لے کے، آ کے جب اس نے اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا تو اعلیٰ حضرت کسی کام کے اندر مصروف تھے، کوئی تحریری کام کر رہے تھے یا کچھ مطالعہ کر رہے تھے، تو پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ میری بات بڑی توجہ سے سنیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ چھوڑ کے ساری توجہ میری طرف کریں، مسئلہ بڑا مشکل ہے، اگر توجہ ساری میری طرف ہوگی تو پھر سوال سمجھ میں آئے گا، جب سوال سمجھ میں آئے گا پھر جواب دے پائیں گے۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ آپ بیان کرو آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ اس نے جب اپنا مسئلہ بیان کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک جواب نہیں کئی طریقوں سے فرمایا یہ مسئلہ تمہارا یوں بھی حل ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا جواب ہے، یہ بھی اس کا جواب ہے۔ اس کے 3-4 جواب فوراً اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے دے دیے۔ وہ پروفیسر کبھی ان جوابوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی امام احمد رضا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھ کے حیران ہے کہ یہ علم لدنی ہے جو خاص طور پہ رب ذوالجلال نے امام احمد رضا کو عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سائنسی علوم کے اندر بھی اتنی مہارت حاصل ہے، آج بڑے بڑے سائنسدان بھی جس مسئلے تک نہیں پہنچ سکے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ مسئلے بیان کیے قرآن و سنت کی روشنی میں، یہاں تک کہ موجودہ دور کے جو سائنسدان تھے، جو پاکستان کے ہیرو ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے جو سائنسی تحقیقات ہیں وہ پڑھ کے ان کی زبان سے بھی یہ نکلا کہ سائنس کے میدان میں جو کردار امام احمد رضا کا ہے، جس نے قرآن کو بھی سامنے رکھا، احادیث رسول کو بھی سامنے رکھا، اور جو سائنسی نظریہ امام احمد رضا نے پیش کیا ہے، ایسا نظریہ آج تک کوئی سائنسدان پیش نہیں کر سکا۔ آج سکول کے بچوں کو بھی کالجوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، زمین حرکت کرتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پہ 2 رسالے لکھے فتاوی رضویہ شریف میں۔ ایک رسالے میں آپ نے قرآن اور احادیث سے دلائل دیے، اور دوسرے میں آپ نے سائنسی لحاظ سے دلائل دے کے اس بات کو ثابت کیا کہ زمین حرکت نہیں کرتی، زمین ساکن ہے۔ یہ نظریہ رکھنا کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، یہ نظریہ سائنس کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ صحیح نظریہ یہ ہے کہ سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، زمین ساکن ہے، زمین حرکت نہیں کرتی۔ جو دلائل آپ نے دیے ہیں آج تک، اگرچہ سائنس یہ کہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے، لیکن امام احمد رضا کے دلائل کا آج تک نہ کوئی رد کر سکا ہے، نہ کوئی جواب دے سکا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی قلم سے جو نکلا ہے آج تک نہ کسی کا جرت ہوئی کہ کوئی جواب دے سکے، کوئی رد کر سکے۔ میرے امام نے جس میدان کے اندر بھی قدم رکھا، جس طرف بھی آپ نے رخ کیا ہے، یہ کہنا پڑا کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس علم میں امام احمد رضا کو مہارت حاصل تھی، اس علم میں نہیں، اس علم میں نہیں، چاہے وہ علم فقہ ہو، نحو ہو، صرف ہو، کوئی بھی علم ہو، ہر میدان کے اندر علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، علم اصول حدیث ہو، ہر علم کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ کچھ لوگوں نے جب یہ کہا کہ احمد رضا صرف فقیہ ہیں، یہ محدث نہیں، تو اس پہ عرب کے علماء نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یہ لقب دیا
فرمایا احمد رضا صرف فقیہ نہیں، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث بھی تھے، کہ جب ایک سوال اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا، اب اس کا جواب ایک حدیث سے بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک ایک فتوے پہ، ایک ایک استفتاء پہ امام احمد رضا سینکڑوں حدیثیں پیش کرے، تو یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے حدیث کے اندر امیر المؤمنین بنایا ہو۔ عرب و عجم کے علماء امام احمد رضا کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیتے، یہ لقب امام بخاری کا ہے حدیث کے اندر، امیر المؤمنین فی الحدیث، لیکن عرب کے علماء کہتے ہیں امام بخاری کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن امام بخاری کے دور، اگر اعلیٰ حضرت کے دور میں وہ بھی ہوتے تو امام بخاری بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوتے کہ احمد رضا یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ اللہ نے ایسی مہارت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو عطا فرمائی۔ پھر حدیث کے اندر حدیث سے استدلال کرنے کا جو امام احمد رضا کا انداز ہے یہ بھی بڑا منفرد ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے المسند کے اندر ایک حدیث کو ذکر کیا اور اس کے آگے پھر معنی بیان کیے۔ فرمایا ایک معنی تو وہ ہے جو علماء نے استدلال کیا اور وہ استدلال عام ہے، اور آگے دوسرا معنی بیان کر کے فرمایا آج تک یہ معنی کسی نے بیان نہ کیا، لیکن یہ میں کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں کہ آج کوئی نام نہاد کوئی شیخ الاسلام کہے یہ میری تحقیق ہے اور اس پہ پھر کوئی دلیل بھی پیش نہ کرے، کہتے میرا وجدان کہتا ہے۔ میرے امام کہتے میں وجدان سے نہیں کہتا، میں قرآن و سنت کے دلائل سے کہتا ہوں۔ نئی تحقیق بھی پیش کی ہے تو اس پہ بھی دلائل دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حدیث پیش کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو، قیامت کا دن ہوگا، فرمایا میں تمام نبیوں کی امامت اللہ مجھے عطا فرمائے گا، آج بھی ہوں لیکن قیامت کے دن نبیوں کی امامت، تمام نبیوں کا امام میں ہوں گا، وخطیبہم تمام نبیوں کا خطیب بھی میں ہوں گا۔ قیامت کے دن سارے نبی میرے مقتدی، میرے سامعین ہوں گے، ان سے خطاب قیامت کے دن میں کروں گا، ان کا امام بھی میں، ان کا خطیب بھی میں۔ اور فرمایا وصاحب شفاعتہم، قیامت کے دن نبیوں کی شفاعت کا صاحب بھی میں ہوں گا، نبیوں کی شفاعت کا صاحب میں ہوں گا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں غیر فخر، یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں کہ نبیوں کا امام بھی میں ہوں، نبیوں کا خطیب بھی میں ہوں، اور نبیوں کی شفاعت کا صاحب بھی میں ہوں، غیر فخر۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اب جامع ترمذی میں ایک حدیث یہ بھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، سب سے پہلے جنت میں داخل میں ہوں گا، سب سے پہلے جو ہے وہ میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں غیر فخر، مجھے اس پہ فخر نہیں۔ ایک حدیث فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ لیکن فرمایا ولا فخر، مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں بات ہے تو فخر والی، بات فخر والی ہے، فخر اس پہ کرنا چاہیے۔ حضور فخر سے فرمائیں کہ آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہے، ابراہیم خلیل اللہ میرے جھنڈے کے نیچے، موسیٰ کلیم اللہ میرے جھنڈے کے نیچے، عیسیٰ روح اللہ میرے جھنڈے کے نیچے۔ حضور کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا۔ تو ملا علی قاری نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں حضور کا یہ فرمان، اس کا مطلب یہ ہے
کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہے. لوگوں سنو، یہ بات میرے لیے فخر کی نہیں، اس بات پہ تو نبیوں کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں میرے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دی ہے. میں فخر کیوں کروں؟ اللہ نے تو مجھے بڑی شانیں دی ہیں. یہ تو بات ہی چھوٹی سی ہے کہ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے، یہ میرے لیے فخر کی کوئی بات نہیں. اس پہ فخر نبیوں کو کرنا چاہیے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو میرے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دی. ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا. اب اس حدیث پہ حضور فرماتے ہیں میں نبیوں کی شفاعت کا صاحب ہوں. ولا فخرا، لیکن مجھے اس بات پہ فخر نہیں. اب یہ حدیث کا ایک مطلب ان کی شفاعت کا صاحب ہوں، ایک مطلب تو عام ہے جو سارے محدثین نے بیان کیا. وہ مطلب یہ ہے متى لم يفتح الشفاعت لا يستطيع احد شفاعتا، کہ قیامت کے دن جب تک شفاعت کا دروازہ حضور نہیں کھولیں گے تو کسی کو بھی شفاعت کرنے کا اذن نہیں ملے گا. احادیث میں ہے نبیوں نے بھی شفاعت کرنی ہے، اولیاء نے بھی کرنی ہے، صوفیاء نے بھی کرنی ہے، علماء نے بھی کرنی ہے، حفاظ نے بھی کرنی ہے. لیکن فرمایا سب سے پہلے شفاعت کا اذن حضور کو ملے گا، اور رب ذوالجلال کے دربار میں سب سے پہلے شفاعت حضور فرمائیں گے، شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے. اب یہ مطلب تو عام ہے کہ حضور کے بعد بقیہ جو لوگ ہیں ان کو شفاعت کرنے کا اذن ملے گا. لیکن دوسرا مطلب میرے امام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والمعنى الآخر الطف واشرف، فرمایا کہ دوسرا معنی جو ہے یہ بڑا لطیف ہے اور بڑا عظمت والا یہ معنی ہے اس حدیث کا جو حضور فرماتے ہیں میں نبیوں کی شفاعت کا صاحب ہوں. فرمایا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لا شفاعت لأحد بلا واسطۃ عند ذی العرش جل جلالہ، رب ذوالجلال کے دربار میں ڈائریکٹ کسی کو بھی اذن نہیں ملے گا کہ وہ اللہ کے دربار میں خود کسی کی شفاعت کر سکے. فرمایا سارے نبی، سارے اولیاء، سارے علماء، سارے حفاظ جس نے شفاعت کرنی ہے وہ محبوب آئیں گے تیرے دربار میں، اور رب کے دربار میں بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ جس کو شفاعت کرنے کا اذن ملے گا وہ صرف آمنہ کا لال ہے. ان کے علاوہ کسی کو بھی رب کے دربار میں بغیر واسطے کے کسی کو شفاعت کرنے کا اذن نہیں ملے گا. بھلا کوئی نبی ہو، ولی ہو، اولیاء ہو، صوفیاء ہو، علماء ہو، جس نے بھی شفاعت کرنی ہے نبی بھی اپنے امتی کا ہاتھ پکڑیں گے، لے کے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے کہ محبوب رب کے دربار میں میرے اس امتی کی سفارش کر دو، میں اسے بھی جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں. سارے نبی حضور سے شفاعت کریں گے اور رب کے دربار میں بغیر حجاب کے، بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ جو شفاعت کر سکے گا وہ صرف ہمارا ہی نبی ہے. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ. توجہ کریں، میرے امام نے اسی کا نقشہ اپنے اشعار میں بھی کھینچا. فرماتے ہیں سب تمہارے آگے شافے، سب تمہارے آگے شافے، تم حضور کبریا ہو. کہ محبوب سارے نبی انہوں نے شفاعت رب سے نہیں کرنی، سب تمہارے آگے شافے، جس نے بھی شفاعت کرنی ہے وہ محبوب تمہارے دربار میں آ کے کرنی ہے. تم حضور کبریا ہو، رب کے دربار میں جس نے شفاعت کرنی ہے وہ صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہمارے نبی کی ہے. سب تمہارے آگے شافے، تم حضور کبریا ہو، سب تمہارے در کے رستے، سب تمہارے در کے رستے. وہ حضرت ابراہیم ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، عیسیٰ روح اللہ ہوں، فرمایا سب تمہارے در کے رستے. ایک تم راہ خدا ہو،
سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو۔ رب کی بارگاہ میں جس کی رسائی ہے بغیر کسی واسطے کے وہ صرف ہمارے نبی ہیں، بقیہ سب کی رسائی محبوب تمہارے تک ہے اور تمہاری رسائی اللہ کی ذات تک ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کلام کے اندر کہ ملک خاص کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، اسی میں فرماتے ہیں کوئی کیا جانے کہ تم کیا ہو۔ آج لوگ جو سیرت النبی کی محافل سجا کے، وہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے، 4 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں حضور کا تعارف پیش کرتے ہوئے کہ ہم جیسے تھے، فرق کوئی نہیں، ان پہ وحی آتی تھی، ہم پہ وحی نہیں آتی، بس اتنا سا فرق ہے، بقیہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں سنو، کوئی کیا جانے کہ تم کیا ہو، عقل عالم سے ماورا ہو۔ عقل عالم، پورے عالم کو جتنی بھی عقل ملی اس عقل سے تم ماورا ہو۔ ماورا کیوں نہ ہو، عقل ہے ہی میرے نبی کے نور کی خیرات۔ وہ حدیث نور میں میرے آقا نے جب اپنے نور کی تقسیم بیان کی تو فرمایا اللہ نے میرے نور کے ایک جز سے عقل کو پیدا کیا، ایک جز سے عقل کو پیدا کیا۔ اور یہ حدیث انشاءاللہ ہم اگلے جمعے رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد نور اس میں بیان کریں گے۔ فرمایا ایک جز میں سے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو جو عقل ملی وہ بھی میرے نبی کے نور کا صرف ایک جز ہے۔ قیامت تک جتنی بھی عقلیں ہیں، وہ سائنسدان ہوں، وہ بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے تجربہ کار بندے، جن کو بھی عقلیں ملی وہ سارے میرے نبی کے نور کے جز کی خیرات ہے۔ ایک جز کا یہ کمال ہے۔ تو جز کے اندر کل نہیں آتا، کل میں تو جز پایا جاتا ہے، لیکن جز میں کل کیسے آئے؟ یہ ساری کائنات کی عقل ایک جز کی حیثیت رکھتی ہے اور میرے نبی کی ذات کل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جز میں کل کیسے سما سکتا ہے؟ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کوئی کیا جانے کہ تم کیا ہو، عقل عالم سے ماورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، کائنات کی ابتدا بھی تم سے ہے، نبیوں کی انتہا بھی تم پہ ہے۔ محبوب کائنات جب نہیں بنی تھی، اللہ نے بنانے کی ابتدا کی تو محبوب وہ تمہارے نور سے بنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کائنات کی ابتدا تمہارے نور سے کی ہے، اسی لیے سب سے اول بھی ہو، نبوت ملنے میں سب سے اول ہو، لیکن کائنات میں جلوہ گر ہونے کے لحاظ سے تمام نبیوں سے آخر میں ہو۔ ابتدا بھی تم ہو، انتہا بھی تم ہو، تھے وسیلہ سب نبی، تم اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو۔ میرے امام کہتے ہیں بقیہ سارے نبیوں کی حیثیت دنیا میں وضو والی ہے، محبوب تمہاری حیثیت کائنات میں نماز والی ہے۔ آپ مسجد میں آؤ، آ کے وضو کرتے ہو، وضو کرنے کے بعد اصل مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو تو بندہ یہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد میں، کوئی یہ نہیں کہتا میں وضو کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ ضمن میں وضو بھی ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا میں وضو کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ آ کے وضو کرنا ہے، ہر کوئی کہتا ہے نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں سنو، سارے نبی کائنات میں آئے لیکن وہ اصل نہیں تھے، وہ محبوب تمہاری فرع تھے، ان کی حیثیت وضو والی ہے، تمہاری حیثیت کائنات میں نماز والی ہے۔ پاک کرنے کو وضو تھے تم نمازیں جاں فضا ہو، سب بشارت کی اذان تھے تم اذان کا مدعا ہو۔ آج مسجد میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، اذان کا مدعا کیا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ اذان پڑھ کے مسجد بند کر دی جائے، بلکہ اذان پڑھ کے مسجد کھول لی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اذان اصل نہیں، یہ تو صرف اعلان تھا، اصل وہ ہے جو ابھی آدھے گھنٹے کے بعد یا 15 منٹ کے بعد ہونے والی ہے، جو وہ نماز ہے، وہ اصل ہے۔ فرمایا سارے نبی کائنات میں آئے
نماز پڑھانے نہیں آئے، وہ سارے اذان دینے آئے۔ ان کی حیثیت کائنات میں یہ تھی، وہ تمہارے آنے کی اذان دینے آئے، اور ان سب کی اذان کا مدعا اللہ نے محبوب تمہیں بنا کے بھیجا ہے۔ سب بشارت کی اذان تھے، تم اذان کا مدعا ہو۔ فرماتے ہیں طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو۔ طور موسیٰ، حضرت موسیٰ کی معراج طور پہ جو اللہ سے ہم کلام ہوتے، یہ حضرت موسیٰ کی معراج تھی۔ اللہ سے ہم کلام بغیر واسطے کے اللہ ان سے کلام کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج بس طور تک ہے، اور حضرت عیسیٰ جن کو زندہ اللہ نے چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا، وہ آج بھی چوتھے آسمان پہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی معراج چوتھے آسمان پہ ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں بقیہ نبیوں کی جو معراجیں ہیں، میرے نبی کی وہ گزرگاہیں ہیں۔ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو، فکان قاب قوسین او ادنا۔ اس طرف اشارہ ہے، میرا محبوب میرے اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا جیسے کمان کے دو سرے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ بھی فاصلہ بڑے دور کا ہے۔ او ادنا، اتنا بھی فاصلہ نہیں تھا، اس سے بھی کم تھا، اس سے بھی کم تھا۔ او دنا کی تفسیر یہ کتنا قرب ہے، یا قرب دینے والا جانتا ہے یا قرب لینے والا جانتا ہے۔ وقت کم ہے۔ طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو، اور فرمایا اگرچہ طور ہو، اگرچہ چوتھا آسمان ہو، سب جہت کے دائرے میں، طور بھی جہت میں ہے، زمین پہ ہے۔ جہت کا مطلب ہوتا ہے جہاں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ ساری سمتیں ہوں، تو طور بھی تو جہت میں ہے، چوتھا آسمان بھی تو جہت میں ہے۔ اوپر پانچواں آسمان ہے، نیچے جو ہے وہ چوتھا ہے، تیسرا ہے، دائیں بائیں بھی ہے، اوپر نیچے بھی ہے۔ یہ سارے نبی جہاں بھی رہے سب جہت کے دائرے میں، شش جہت سے تم ورا ہو۔ محبوب تم تو وہاں پہنچے جہاں یہ چھٹوں جہتیں پائی نہیں جاتی تھیں، لا مکان میں، جہاں نہ دائیں تھا نہ بائیں تھا، نہ اوپر نہ نیچے نہ آگے نہ پیچھے، جہاں یہ 6 جہتیں تھی ہی نہیں۔ کیسے ہوتی یہ جہتیں تو مقام میں ہوتی ہیں۔ اللہ نے تو تمہیں لا مقام پہ بلا کے بغیر حجاب کے اپنا دیدار کروایا ہے۔ سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم برا ہو، مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر ما سوا ہو، عقل عالم سے تم ورا ہو، کوئی کیا جانے کہ تم کیا ہو۔ میرے محبوب نے تو حضرت صدیق اکبر سے فرما دیا جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے، آج 15 صدیوں کے بعد پیدا ہونے والا وہ گندے منہ والا کوئی کہے کہ وہ نبی ہم جیسے تھے، میرے آقا صدیق اکبر سے کہتے ہیں اے ابو بکر، اگرچہ تم نے شب و روز میرے ساتھ رہے ہو، میرے جلوت خلوت کے معاملات، میری گفتگو، وحی کا نزول سارا تم نے دیکھا، لیکن ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگرچہ میں تمہارے سامنے کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، چلتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، سارے انداز تمہارے سامنے ہیں، لیکن میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بتانا چاہتے تھے بشری لبادہ اوڑھ کے آیا ہوں، اسے دیکھ کے اپنے اوپر قیاس نہ کرنا۔ فرمایا یہ آنا مجبوری تھی، فیض مخلوق تک پہنچانا تھا، وگرنہ رب ذوالجلال نے نورانیت میں بھی وہ کمال دیا ہے، جبریل بھی اس نورانیت تک نہیں پہنچ سکا جو مقام اللہ نے میری بشریت کو عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ نے یہ خصوصیت بھی دی، بہت سی خصوصیات تھیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا نعتیہ کلام یا تو قرآن کی کسی نہ کسی آیت کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، یا کسی حدیث کا معنی مفہوم ہے۔ اب اس پہ سینکڑوں اشعار ہیں اعلیٰ حضرت کے، لیکن میں صرف 2 پیش کرتا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہو بہو قرآن کی آیت کا ترجمہ فرماتے ہیں مومن ہوں، اپنے آپ کے بارے میں مومن ہوں،
مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. تم خود ہی تو کہتے ہو کہ مومنوں پہ میں رؤوف الرحیم ہوں. مومن ہوں, مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہوں. سائل ہوں, سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب تمہاری بارگاہ میں کوئی سائل آ جائے جھڑکی نہ دینا. تو اللہ کا بھی آرڈر ہے, محبوب سائل ہوں, سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. مومن ہوں, مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. قرآن کی آیت کا ترجمہ میرے امام نے اپنے شعر میں بیان کیا. آج وہ نام نہاد لوگ, ایران سے ادھار کھانے والے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پہ اعتراض کرنے سے پہلے میرے امام کا فتاوی رضویہ تو فتاوی رضویہ رہا. ان کے ہدائی کے بخشش کے ایک شعر کی مثل لا کے دکھاؤ. اگر تمہیں اپنے علم پہ اتنا ناز ہے, پورے ایران کی طاقت ساتھ ملا کے بھی اور پوری نجدیت کی طاقت ساتھ ملا کے بھی نبی کی شان میں وہ اس طرح کا انداز اور وہ شعر تم نہیں لکھ سکتے جو میرے امام لکھ کے چلے گئے ہیں. فرمایا رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. انا قاسم واللہ یعطی. حدیث صحیح ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے, میں بانٹنے والا ہوں. اسی کا ترجمہ فرمایا رب ہے معطی, رب عطا کرتا ہے. اور فرمایا یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں. میرے امام کا ایک شعر نہیں, درجنوں اشعار ایسے ہیں, قرآن و سنت کی تشریح ہیں. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت عشق اور شریعت دونوں کو راضی رکھا. بہت سے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے نعتیہ کلام لکھے, لیکن ان کے نعتیہ کلام پہ گرفت ہوئی کہ یہ شعر جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے, یہاں یہ حکم لگتا ہے, یہ مناسب نہیں, یہ مناسب نہیں. بڑی دفعہ اسٹیجوں پہ جو ہے وہ کئی شعراء کو, نقیبوں کو روکنا پڑتا ہے, یہ جو تم کلام پڑھ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں. لیکن میرے امام کا ہدایت کے بخش شروع سے لے کے آخر تک کوئی شعر ایسا نہیں جس پہ شریعت کی گرفت آئے. بیک وقت جس نے عشق بھی راضی رکھا اور جس نے شریعت کو بھی راضی رکھا وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات ہے. اب دیکھو معراج کی رات جب حضرت جبریل امی آئے حضور کی بارگاہ میں لینے کے لیے لامکاں پہ, تو حضور آرام فرما رہے تھے. اب اس میں بھی حکمتیں ہیں. پتہ تو تھا کہ آج بلاوا عرش سے آنے والا ہے, لیکن سو گئے. پہلے ساری رات جاگتے, آج آرام فرما ہے. جبریل آئے, عرض کی مولا تیرا محبوب تو آرام فرما ہے, کیسے بیدار کروں؟ اپنی طرف سے کوئی طریقہ بناتا ہوں تو ہو سکتا ہے بید بھی نہ ہو جائے, تو ہی بتا. اللہ کا آرڈر آیا, حکم آیا, اپنے نورانی کافوری ہونٹ میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پہ رکھ کے تلووں کو بوسا دے. ان ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرا نبی بیدار ہو جائے گا. حضرت جبریل امی جھکے, قدموں میں بیٹھ کے حضور کے قدموں کو چوما. میرے امام نے اس کا نقشہ کھینچا. کہتے ہیں حضرت جبریل امی جھکے, اتنا جھکے کہ اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا, پھر قدم چومے. اب عشق کہتا تھا کہ احمد رضا کہہ دے کہ معراج کی رات جبریل نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا, لیکن شریعت کہتی تھی نہیں, رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہوتا. عشق کا تقاضا تھا کہا جائے, شریعت کہتی تھی نہیں. میرے امام نے پھر ایسا کلام کیا, عشق بھی راضی رہا اور شریعت بھی راضی رہی. سنو, وقت کم ہے, بڑی مہربانی, شکریہ, وقت کم ہے. سنیں, میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں. تاج حضرت جبریل امی کا تاج روح القدس حضرت جبریل کا لقب ہے. تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں. کہا کہ حضرت جبریل امی کے سر کے تاج میں جو موتی لگے تھے انہوں نے حضور کو سجدہ کیا. اب کہتے ہیں شریعت لگا فتویٰ نہیں لگائے گی. کیوں؟ یہ شریعت کا مکلف انسان ہے, فرشتے ہیں.
شریعت کا مکلف موتی نہیں، تو فرمایا تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ محبوب تمہاری ایڑیاں کا مقام اور مرتبہ یوں ہے کہ معراج کی رات جن ایڑیوں پہ جبریل کے سر کے تاج کے موتی بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اب موتی سجدہ کیسے کریں گے؟ جب جس پہ وہ موتی لگے ہیں وہ تاج، جس سر پہ وہ تاج ہے، وہ سر جب قدموں میں جھکے گا پھر موتی سجدہ کریں گے۔ میرے امام نے نقشہ بھی کھینچا، عشق بھی راضی رکھا اور شریعت کو بھی راضی رکھا۔ پھر بیک وقت عشق اور ادب کا جہاں خیال کیا، یہ بھی میرے امام کی خصوصیت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں عشق میں اتنا آگے نکل گئے، یہ نہیں پتا کہ عشق تو پایا گیا لیکن ادب نہ رہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک شاعر نے کلام لکھ کے بھیجا حضور کے روضہ مبارک کے۔ اس وقت جب وہ شاعر وہاں گیا مدینہ شریف میں، اس نے دیکھا 2 کھجور کے درخت ہیں حضور کے گنبد خضرا کے سامنے، تو اس نے نقشہ کھینچا، کلام لکھا۔ کلام یہ تھا، اس نے کہا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب بڑے فخر سے لکھ کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجا، دیکھو میں نے کیسا نقشہ کھینچا کہ میں نے حضور کے شہر کے جو درخت ہیں انہیں بھی میں نے عاشق کہا، کہ جس طرح مجنوں اپنی لیلا کے خیمے کے سامنے کھڑا رہتا ہے اسی طرح یہ درخت حضور کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن میرے امام نے کہا کہ یہ بارگاہ نبوت کا ادب نہیں۔ پہلے والا مصرع تو ٹھیک ہے، دوسرے میں نبوت کی توہین ہے، یہ مقام نبوت کے خلاف ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں ادب کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلا کے سامنے۔ فرمایا تو نے میرے حضور کے شہر کے درختوں کو مجنوں سے ملایا، کہاں مجنوں اور کہاں حضور کے شہر کے درخت، اور کہاں لیلا کا خیمہ اور کہاں میرے نبی کا گنبد خضرا۔ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلا کے سامنے۔ حضور کے شہر کے درختوں کو فرشتوں سے تشبیہ دی اور گنبد خضرا کو عرش معلا سے تشبیہ دی۔ فرمایا یہ ہے احمد رضا جو بیک وقت عشق کو بھی راضی رکھتے ہیں، ادب کو بھی راضی رکھتے ہیں، شریعت کو بھی راضی رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اب وقت بڑا قلیل ہے، میرے امام نے جو دیگر شعراء ہیں انہوں نے اپنی شاعری میں جب اپنے محبوب کے حسن کی بات کی تو کسی نے حسن کو چاند سے تشبیہ دی، کسی نے سورج سے، لیکن میرے امام کی شاعری شروع سے لے کے آخر تک دیکھو، حضور کے حسن کو چاند سے نہیں ملایا، سورج سے نہیں ملایا، بلکہ فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا خوب چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ کچھ لوگوں نے کیا اپنے نعتیہ کلام میں، حضور کے حسن کی بھی تعریف کی، کسی نے چاند سے ملایا، کسی نے سورج سے ملایا۔ میرے امام نے کہا یہ ادب نہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں چاند اور سورج کی حقیقت کیا ہے۔ فرماتے ہیں جس کو کر سے مہر سمجھا ہے جہاں اے منعموں، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ۔ فرمایا جہاں کے بادشاہ ہو جسے تم سورج کی ٹکیا سمجھتے ہو، یہ سورج تو نہیں، فرمایا یہ میرے نبی کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ جلی ہوئی روٹی، جلی ہوئی روٹی ویسی کوئی نہیں کھاتا، دسترخوان پہ آ جائے تو سائڈ پہ کر دی جاتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں سنو لوگو میرے نبی کی سخاوت کا عالم، سورج چمکتا ہے، فصلیں پکتی ہیں، ساری کائنات اس سورج کی وجہ سے پلتی ہے، تو فرمایا سنو یہ سورج میرے نبی کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی کا ٹکڑا ہے، جن کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی پہ پوری کائنات پلے، ان کے دسترخوان کی اچھی بلی روٹیوں کا عالم کیا ہوگا۔ جس کو کر سے مہر سمجھا ہے جہاں اے منعموں، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ، بر کے انگشت نبی چمکی تھی اس پہ ایک بار،
بار بار نہیں، ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ۔ فرمایا چاند کے ساتھ ملاتے ہو؟ فرمایا ایک بار انگلی کے حسن کا اور چاند کے حسن کا مقابلہ ہوا، میرے نبی نے ایک بار انگلی اٹھائی تھی چاند کی طرف، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے، اور یہ بھی میرے امام نے بیان کیا، فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔